حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل اور احسان ہے، اس نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کیا، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، کوئی ذاتی منفعت کے لیے نہیں، کوئی اپنا پلان نہیں ہے، اور الحمدللہ پس پردہ بھی کوئی پلان نہیں ہے، صرف اعلاء کلمت الحق، یہ مقصد ہے ہم سبوں کا۔ ہم لوگوں کا بس ایک ٹارگٹ ہے، ایک نشانہ ہے کہ کسی طرح میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور مدینے کی بہانے ملے بغیر یہ ممکن نہیں، در مدینہ سے وابستہ ہوئے بغیر یہ ممکن نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے ادھر ادھر دیکھنے والوں، دنیا کی چکا چوند، شائننگ، برائٹنگ دیکھنے والوں، کہیں کچھ نہیں ہے، جو بھی چمک دکھ رہی ہے وہ اسپارکنگ ہے، شارٹ ٹائم کے لیے ہے۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے تو مدینے کی چمک دمک دیکھو کہ اس کو زوال نہیں ہے، اس کو زوال نہیں ہے۔ یہ چمک، یہ دمک جب دنیا کا وجود نہیں تھا، یہ سولر سسٹم ہی نہیں، یہ گلیکسیز کچھ بھی نہیں تھی، ان کے گروپ کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی تھا نہیں، جب بھی یہ چمک، یہ نور جلوہ فگن تھا۔ اولو ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ یہ تو آپ بتا ہی نہیں سکتے، یہ تو جبریل امی نہیں بتا سکے کہ یہ چمک، یہ دمک، یہ فیض، یہ کرم، یہ انعام و یہ اکرام اور یہ احسان کی بارش کب سے ہو رہی ہے۔ ابھی وجود آدم کی بات نہیں ہو رہی ہے، دنیا کا وجود نہیں ہوا، لیکن سرکار ہیں، نور محمدی ہے، اور سب آتے رہے جاتے رہے، لیکن سب کے ساتھ نور محمدی جلوہ فگن تھا۔ آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، سب کے ساتھ رحمت نور محمدی۔ الحمدللہ الحمدللہ، ان کا رب فرماتا ہے، ان کا مالک و معبود فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جو اپنے کو آؤٹ مانے، عالم سے الگ مانے، وہ اس بات کو مان سکتا ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ مائنڈ ہی اس کا آؤٹ ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے سب انہی کی رحمتوں کا صدقہ ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہمیں ان کا بنایا، کے لیے سب کچھ بنایا، ہمیں ان سے وابستہ کیا۔ ہمیں مولا ان کی سچی محبت نصیب فرما دے، سچی وابستگی، سچا کنیکشن در مدینہ سے ہمیں۔ مگر در کی بات جو کہتا ہوں تو آپ لوگ اچھی طرح سنیں کہ در جو وہ آٹومنز نے بنائے ہیں اسٹون کے، میٹلز کی جالیاں، وہ نہیں ہیں۔ ذہن کو اپنا اچھی طرح سے صاف کر لیں۔ وہ جو باب سلام کی جو خوبصورتی ظاہری نظر آتی ہے، جو بادشاہوں کے ذریعے اور سعودی کنگز کے ذریعے جو وہاں پر بلڈنگیں نظر آتی ہیں، کیا یہ در مدینہ ہے؟ کیا گرین گنبد سے پہلے وائٹ گنبد تھی، وہ در مدینہ ہے؟ کیا اس سے پہلے جو کھجور اور ڈاٹس کی لکڑیوں کی چھتیں تھی، وہ در مدینہ، وہ چوکھٹیں؟ سلمانو، آپ جانتے ہو کہ در مدینہ تو جو ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ ہے جو حضور سے ہے وہ قبول ہے، جو اس در سے نہیں ہے قبول نہیں ہے۔ کتنے ہی اچھے کیپسول میں، کتنے ہی اچھے پیکٹ میں، اور کتنے ہی خوشنما چمک دمک اور رنگینیوں اور رانائیوں کے ساتھ کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آئے،
ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، ہمارا ایمان ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے چیک کر لو کہ وہاں سے کنیکٹڈ ہے کہ نہیں۔ اگر وہاں سے کنیکٹڈ ہے، اگر وہاں سے وہ ہے تو بس پھر ہے قابل قبول، نہیں تو وہ ریجیکٹ کیا جائے گا، ریفیوز کیا جائے گا، کنڈم کیا جائے گا۔ وہی ایک ہے در۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا کرم احسان ہے کہ ہمیں محروم نہیں رکھا، مرحوم بنا کے بھیجا ہے۔ امت مرحومہ جو ہے یہ محرومہ نہیں ہے، محروم کوئی اور ہوں گے، محروم اور ہوں گے جنہیں مدینے کی بہاروں کا ٹیسٹ نصیب نہیں ہوا، محروم ہیں وہ جو خود کو وابستہ نہیں کر پائے یا اللہ کی توفیق ان کے شامل حال نہیں رہی۔ وہ محروم ہی تو ہے، محرومیت کی انتہا ہے، محرومیت کا یہ لاسٹ سٹیج ہے، کیونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آدم سمیع اللہ کے بعد نوح علیہ السلام چلے آئیں، اب ایسا ممکن نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ کے بعد بنی اسرائیل میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ہزاروں ہزار انبیاء کرام آئے، اور شروع تو ایسے تھے کہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، قرآن شاہد ہے۔ یہ اسرائیلی ایسے تھے کہ انبیاء کو، ہم تو ایک رسول کے بیٹے کی شہادت کو 1400 سال سے فراموش نہیں کر پائے۔ یہ کتنے ظالم تھے، یہ عجیب تھی، یہ عجیب قوم ہے بنی اسرائیل۔ قرآن شاہد ہے کہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا۔ عیسائی آج بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر مصلوب جو کیا، سولی جو دی یہودیوں نے دی، پورا یہودی مانتا ہے، چاہے وہ ویکٹن کو ہو، چاہے یہاں کا ہو، چاہے فرانس کو، سب مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ لوگ تثلیث کے قائل ہیں نا، 3 خدا ہیں، ایک تو خدا ہے، ایک حضرت عیسیٰ روح اللہ کو خدا مانتے ہیں، ایک سیدہ بی بی مریم کو خدا مانتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں، خدا تو ایک ہی ہے، یہ روح اللہ ہیں، خدا نہیں ہے۔ یہ جو بھی انبیاء کرام آئے، جو بھی رسول آئے، سب ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آتے رہے، اور رحمتیں اپنی بانٹتے رہے، تقسیم کرتے رہے۔ یہ سب قاسم نعمت ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بانٹنے میں 1,24,000 قوم پیش آئے۔ اب تو کوئی آنے والا نہیں، اب تو بس ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اب تو آئے، دعوے دار آئے۔ ایک عورت نے جو ہے عباسی کے پیریڈ میں ایک عورت نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ ایک لیڈی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نبیہ ہوں۔ یہ عباسی پیریڈ کی بات ہے۔ ان کا وہی شروعاتی عروج کا زمانہ تھا۔ یہ عباسی جانتے ہیں نا، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا، مولا علی مشکل کشا کے چچا حضرت عباس کی اولاد تھے، جو بغداد کے خلیفہ کہلاتے تھے۔ بہت مشہور گزرے ہیں، ہارون رشید، مامون رشید ہیں، بڑے بڑے سلاطین گزرے پوری دنیا میں۔ یہ اس ٹائم کے وائٹ ہاؤس تھے، ہے نا۔ تو یہ دعویٰ ان کے عہد میں، ان کے پیریڈ میں دعویٰ ایک عورت نے کر دیا کہ میں کیا ہوں؟ نبیہ ہوں۔ تو اریسٹ کی گئی، بادشاہ کے دربار میں
سوال کیا گیا کہ تم نبیہ ہو، پروف کیا ہے؟ کہا لا نبی بعدی، سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی میل نبی نہیں ہوگا، میں تو فیمیل ہوں۔ کیا کہا کہ سرکار نے فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا فیمیل، نبیہ نہیں کہا سرکار نے، میں تو فیمیل ہوں۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ دلیلیں ہیں، یہ دلیلوں کی گمراہی ایک الگ چیپٹر ہے۔ یہ دلیلیں تو سب رکھتے ہیں نا، ساری ادیان، سارے ملل سب دلیل رکھتے ہیں، ساری سوسائٹی دلیل رکھتی ہیں اپنی حقانیت کی، اپنی سچائی کی، اور وہ مگر وہ ہوتی ہیں جھوٹی۔ بادشاہ تو چپ ہو گیا، لیکن جلاد دے گیا اپنے ساتھ کہ تیرا جواب تو بس گردن زدنی ہی ہے۔ تو خود سرکار کے عہد میں اس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، نبوت کا دعویٰ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مسیلمہ کذاب کو کون نہیں جانتا؟ سرکار کے پاس پورے قبیلے کے ساتھ آیا، مدینے کے باہر ایک میدان میں اس کے قافلے نے پڑاؤ کیا، وہاں کیمپنگ ہوئی، حضور کے پاس آیا، ایمان لایا، کلمہ پکڑا، لیکن شیطان نے، نفس نے گمراہ کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے آخری نبی، آپ ہم کو نبوت میں پارٹنر بنا لیں، آپ مدینے کے نبی ہیں اور میں ادھر نجد کی ایریے کا نبی ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، مسلمہ کذاب حضور نے بھگایا فون کا، اس کا ٹائٹل بڑھ گیا، لوگ نام بھول گئے، لیکن کذاب، جھوٹا، اس کا ٹائٹل سرکار نے دیا۔ سرکار جو سراپا رحمت ہیں، عفو درگزر کے پیکر ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات ناقابل قبول تھی، سرکار نے اس کو بھگا دیا گا، بھاگو۔ اب بھی یہ نہیں مانا، اتنا شادد، اتنا بڑا بدماش کہ آگے اپنے کیمپ میں کہتا ہے، رات میں حضور سے میٹنگ ہو گئی اس کی، حضور نے ریفیوز کر دیا، کہا نو، یہ تو ممکن نہیں کہ تمہیں اس میں پارٹنرشپ کی جائے، نبوت میں کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، تو کذاب ہے، منافق ہے، بھاگ۔ وہ چلا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جہاد ہوا مانعین زکوٰۃ سے، ان میں یہ بھی سب تھے، اس کو بھی مارا گیا، یہ بھی پکڑا گیا، یہ بھی مارا گیا۔ بہت بڑی داستان ہے، بہت طویل داستان ہے، بڑی ہی مزیدار اسٹوری ہے۔ کس کی؟ مسیلمہ کذاب کی۔ تو مسیلمہ کذاب جو ہے یہ اپنے کیمپ میں آیا، سب قبیلے والوں کا جلدی چلو، فوراً نکلو، سورج نکلنے سے پہلے مدینہ چھوڑ دو، الحمدللہ تم میں سے ایک کو، یعنی مجھ کو پارٹنر بنا لیا ہے نبی نے، اب تمہارا نبی میں ہوں، مدینے والوں کے نبی یہ ہیں، استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ تو یہ ہمیشہ چلتا رہا، یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے جو قادیان میں نظر ہے، یہ ہے بشری تقاضا ہے، کچھ دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، برین ادھر ادھر کچھ ہے نا وائبریٹ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس طرح کی خواہشات شیطانی پیدا ہوتی رہتی ہیں دل میں، اور انسان اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتا ہے، سب کچھ اپنا کھو دیتا ہے، اپنا ایمان کھو دیتا ہے، ذلت قبول کر لیتا ہے، بڑائی اچھائی اور اپنے اسٹیٹس کا سودا کر لیتا ہے، وہ اپنے ایمان و اسلام کو بیچ دیتا ہے صرف اپنے نفس کی خواہش میں۔ یہ ہر دور میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب ان کے بعد کوئی آنے والا ہے؟ آئے گا کوئی؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ آخری نبی ہے۔ اب کیا مطلب؟ یہ آخری نبی کیا ہے؟ یہ کوئی اسٹوری نہیں سنائی گئی، یعنی کہ اب ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ادھر ادھر سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مدینے کی طرف دیکھو، مدینے کی بہاروں کی طرف دیکھو، اب مدینے کی طرف رخ کر لو۔ مدینے کی شان معلوم ہے آپ کو؟ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ باہر سے کہیں غزوے سے کہیں سے واپس آتے تھے تو آپ اپنے لباس مبارک کو لوز کرتے تھے، فرماتے تھے کہ مدینے کی ہواؤں میں شفا ہے، مدینے کی ہواؤں میں شفا ہے۔ حضرات گرامی، یہی نہیں بلکہ ایک دن اپنے مالک کی طرف ہر وقت وہ متوجہ رہتے تھے، لیکن وہ کوئی خاص ٹائم تھا متوجہ تھے اپنے مالک کی طرف، وہ تو ہمہ وقت رہتے تھے، لیکن ایک خاص دعا آپ نے کی اپنے مالک سے، اپنے معبود سے،
رب عز و جل کی بارگاہ میں حضور عرض کر رہے ہیں، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، تو نے مکہ کو حرم قرار دے دیا، جد کریم ابراہیم خلیل اللہ کی دعا سے تو نے اس شہر میں برکت رکھی ہے، وہ بلد امین قرار دے دیا گیا ہے، وہ بلد مبارک قرار دے دیا گیا ہے، برکتوں والا شہر قرار دے دیا گیا ہے، اے میرے مولا وہاں جو برکت ہے نا اس سے جسٹ ڈبل برکت مدینے میں نازل ہو۔ یہ نبی کی دعا ہے مدینے کے لیے۔ آج بھی ہم ایسے نااہل بھی محسوس کرتے ہیں، کچھ فرق محسوس کرتے ہیں، کچھ فرق محسوس، نبی کی دعا ہے کہ اے اللہ مدینے میں، مکہ کو چاہتے کتنا تھے آپ؟ جب ہجرت سے قبل آپ گئے حرم میں، مطاف میں جب آپ گئے، چاروں طرف بت ہیں، بت کی نجاستیں پھیلی ہوئی ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، انما المشرکون نجس، نجاست پھیلی ہوئی ہے۔ آپ ان کے درمیان پہنچے اور بیت اللہ کو سے بات کر رہے تھے، بیت اللہ سے مخاطب تھے کہ اے رب کعبہ، اے کعبہ تیرے رب کی قسم، اے بیت اللہ تو جس کا گھر ہے اس کی قسم، میں تجھے چھوڑ کر ہرگز نہ جاتا اگر تیرے ابنا، تیرے شہر والے ہمیں مجبور نہ کرتے۔ آپ اتنا چاہتے تھے، آپ پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے دادا عبد المطلب مکہ کے متولی تھے،